یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں, لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے, ورکرز نے, امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی, کمپین پہ پابندی, کارنر میٹنگ پہ پابندی, حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسائی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی, تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا, ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. N184 ڈیرہ غازی خان, علیم محمد کھلو 1,13,000 اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000, اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں بڑا آسان سا علاج ہے, انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے, جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. تمام متنازع حلقوں کے آرز اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لے فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لے. 2 + 2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں, ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. ٹی ایل پی کے مشکور ہیں, انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ, یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے, پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے. یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس ذیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم
کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے امیر مکان کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے. کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں. 45,000 ووٹ امیر مکان نے لیے فارم 45 پہ. اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے سے چوری کیے گئے.